یہ ایک لاہور میں بزرگ ہیں شیخ بدخشانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا مرید آیا نا, مرید نے کہا کہ حضور مجھے کچھ وظیفہ بتائیں. کہا پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ. کیا میری بہنوں اسے پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر. آج میں پرائیویٹ نسخہ بتاتا ہوں جو حضور غوث پاک کی محبت میں رچ بس جانا چاہتا ہوں اسے چاہیے. فرماتے ہیں صوفی صاحب وہ تنہائی میں غوث پاک کو یاد کریں. یہ ہے نسخہ. انشاءاللہ. تھک گئے؟ ارے کبھی کبھی تو صحیح بول دیا کرو بھائی. ہاں بھائی یہ بہت وقت ہو چکا ہے لیکن اتنا اچھا کیوں سنتے ہیں کہ کوئی تقریر ختم کرنے کا موڈ ہی نہیں بنا پا رہا ہے. ذرا ہاتھوں اٹھا کے پھر سے بولو یا غوث. اونچی بولو یا غوث المدد. تو شیخ بدخشانی نے اپنے مرید سے کہا کہ تو پڑھا کر یا شیخ عبد القادر. اب وہ مرید پڑھتا رہا. بچیاں بہت دیر سے بیٹھی ہیں, جانے دیجئے, بیٹھ جائیں آپ لوگ. وہ پڑھتا رہا. بہت دن ہو گئے بھائی, بہت دن ہو گئے. کیا کہتا تھا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ. اب جب بہت دن ہو گئے نا تو معلوم ہے کیا ہوا, اس کے دل میں خیال آیا ایک دن. بھائی خیال آیا یار اتنے دنوں سے میں غوث پاک کی باتیں کرتا ہوں, پتہ نہیں میرے نام لینے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ کہا باپو, یہ کہا اتنے دنوں سے میں شیخ عبد القادر کا ذکر کرتا ہوں, پتہ نہیں شیخ عبد القادر کو میرے نام لینے کی خبر ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. یہ جیمز بانڈ کی فلم کا چیپٹر نہیں ہے, یہ بات یاد رکھ لو. یاد رکھ لو, آپ پڑھے لکھے لوگ ہو, اچھی زمین پہ رہتے ہو, بڑے سرکاروں کے سائے میں رہتے ہو, اتنے علماء کا سایہ, اور آپ کا دل روشن ہے. یہ آپ کے گھر کی تہذیب بتاتی ہے جو ماں بہنوں کا اس قدر خاموشی سے بیٹھ کے غوث پاک کی باتیں سننا. یہ آپ کے گھر کا کلچر بتاتا ہے, آپ کا دسترخوان بتاتا ہے. سمجھ لیں آپ, جب اصل اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے کہ نہیں. دسترخوان اچھا ہوتا ہے تو اولادیں اچھی ہوتی ہیں. مبارک ہو ماشاءاللہ. معلوم ہے شیخ بدخشانی کے مرید پڑھتے تھے یا شیخ عبد القادر جیلانی. سوچ لیا کہ پتہ نہیں میرے نام لینے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اسی رات جب وہ سوئے تو دل کہے تو سبحان اللہ کہنا, جیسے سوئے خواب میں غوث پاک تشریف لائے. سبحان اللہ. سچ بولو, آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے؟ اونچی بولو, آ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ آ گئے ماشاءاللہ. اب جب شیخ تشریف لائے تو وہ کہتے ہیں کہ ریگستان میں غوث پاک کھڑے تھے. بھائی شیخ ایک ریگستان میں کھڑے تھے. اب سنیں آپ, شیخ بدخشانی کا مرید کیا کہتا ہے, میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی, میں بغیر ٹوپی کھڑا تھا اور سامنے سیدنا شیخ تشریف فرما دے. حضور غوث پاک سامنے تھے, مجھے آواز دی, میں قریب گیا تو سیدنا شیخ نے کیا فرمایا. دیکھیں بھائی حضور غوث پاک نے کیا فرمایا, اے فلاں, نام لے کے فرمایا, تو کیا سمجھتا ہے, تو اتنے دنوں سے میرا نام لیتا ہے, مجھے میرے نام لینے کی خبر نہیں ہے. غوث پاک نے کہا سن, جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا. اور بڑی خوشخبری ہے, ابھی جتنے لوگوں نے 3 4 5 مرتبہ میرے بھائی کی آواز میں آواز ملائی نا, ان کو بتا دوں کہ غوث پاک کا یہ روحانی ارشاد ہے, اگر کوئی میرا نام عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے تو اس سے کہہ دو میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں. سبحان اللہ, میں اس کا نام لے چکا ہوتا ہوں. اللہ اکبر. معلوم ہے کیا کہا اس بات, تو کیا سمجھتا ہے مجھے تیرے نام لینے کی خبر نہیں ہے. سن, میں جب تک تیرا نام نہیں لیتا تو میرا نام کیا لے گا. مجھے کیا خبر بتاؤں اے بدخشانی کے مرید, بتاؤں مجھے کیا خبر ہے, کتنی خبر ہے؟ بولے حضور آپ کو خبر ہے. بولے بتاتا ہوں, تو اس وقت ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے, مجھے بغداد میں اس کی بھی خبر ہو گئی ہے. پھر کیا کہا غوث پاک نے, بتاؤں؟ بولے بتاؤں بھائی. غوث پاک نے کہا تو ننگے سر ریگستان میں ٹہل رہا تھا, اسی لیے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا ہوں. اللہ اللہ, کیا لایا ہوں؟ بولو بھائی, بٹوا دوں شیرینی ہے کہ نہیں؟ ارے چور تو ٹھیک ہے, شیرینی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں نہیں, بعد میں ہم ہی کو ڈھونڈے یہ لوگ. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ. معلوم ہے تو بولے کہ بدخشانی کے مرید تو ننگے سر کھڑا تھا, اسی لیے میں نے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا ہوں. سبحان اللہ. پھر کیا کہا غوث پاک نے, لے اپنا امامہ لے لے. جیسے حضور غوث پاک نے امامہ شریف والا کپڑا بڑھایا نا, معلوم ہے وہ ایسا ہاتھ بڑھایا تو آنکھ کھل گئی.
آنکھ کھل گئی تو پورا سسٹم سب بے ترتیب ہو گیا جو ترتیب میں تھا. آنکھ کھل گئی تو جاگ گئے تو خواب نہ رہا. لیکن کہتے ہیں میرا پورا گھر مہک رہا تھا. سبحان اللہ. جس کے ذکر میں خوشبو ہو اس کی ذات میں کتنی خوشبو ہوگی. جس کے نام میں خوشبو ہو اس کے آنے سے گھر میں کیوں خوشبو نہ پھیلے. وہ کہتے ہیں میرا گھر خوشبودار تھا. اللہ اکبر. امامہ شریف تو نہیں ملا لیکن زیارت ہو گئی, بڑی بات ہے. فجر کی نماز پڑھی اور چپکے سے دوڑ کر کے اپنے پیر شیخ بدخشانی کے پاس گئے. اچھا, خواب میں کس نے کس کو دیکھا تھا؟ مرید نے بڑے پیر کو دیکھا تھا. ٹھیک, دو لوگ. مرید نے بڑے پیر کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے بھائی, مرید نے بڑے پیر کو دیکھا تھا. دو ہی لوگ تھے, مرید تھا اور غوث پاک تھے. تیسرا کوئی, بولو بھائی, تیسرا کوئی نہیں تھا. لیکن جیسے اپنے پیر شیخ بدخشانی کی خانقاہ میں جیسے پہنچے گیٹ پر, دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, جیسے دروازے پر پہنچے پیر صاحب نے کیا کہا؟ مبارک ہو, غوث پاک کی زیارت ہو گئی. ارے مبارک ہو, شیخ عبد القادر کی زیارت ہو گئی. تو قدموں پہ گر پڑے, بولے حضور یہ آپ کا فیض ہے, آپ کی صحبت کا نتیجہ ہے. اس صحبت نور نے یہ اثر دکھایا, اثر پذیری ظاہر ہوئی کہ مجھ پر شیخ کا کرم ہوا اور میں نے زیارت کر لی. پھر پیر صاحب نے کیا کہا؟ حضور غوث پاک نے کچھ تحفہ وغیرہ دیا ہے؟ اللہ اکبر. سرکار مجاہد ملت رئیس اڑیسہ تشریف لائے تھے, تو کسی نے کہا تھا آپ بغداد شریف گئے تھے؟ فرمایا جی. تو کہا کہ غوث پاک نے کیا دیا؟ اپنے جھولے سے ایک مٹی کا برتن نکالا. اپنے جھولے سے ایک مٹی کا برتن نکالا مجاہد ملت نے, اور فرمایا کہ اس مٹی کے برتن میں حضور غوث پاک کے آنگن میں کبوتر پانی پیتے تھے, غوث پاک نے ہم کو یہی اٹھا کے دے دیا. اس پہ پانی پیتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے پانی پیا کرو. 2 مرتبے گئے تھے. وہ دوپہر میں لمبی لائن لگی ہوئی تھی غوث پاک کی بارگاہ میں, تو آپ لنگر خانے کی لائن میں لگے ہوئے تھے. تو کسی نے کہا اے حضور مجاہد ملت, آپ بیٹھ جائیں, میں لا رہا ہوں نا آپ کی لنگر لا رہا ہوں, آپ ضعیفی میں کھڑے مت ہوں, بہت لمبی لائن ہے بغداد شریف میں. تو سرکار مجاہد ملت نے کہا تھا کٹورا لے کے اس لیے کھڑا ہوں, ایک نظر غوث پاک دیکھ لیں اور یہ کہہ دیں کہ ہندوستان کا حبیب الرحمان بھی میرے دربار کا بھکاری نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. محمد مصطفیٰ کی باغ کے یہ پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. بڑی شان تھی ان بزرگوں کی, بڑا ادب کیا. کیا کہا؟ یہ بتا حضور غوث پاک نے کوئی تحفہ دیا؟ کوئی تحفہ دیا؟ تو بولے حضور زیارت کرا دی, اب کیا چاہیے؟ اس سے بڑا تحفہ کیا چاہیے؟ زیارت کرا دی, اب کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ بولے کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ بولے حضور دے رہے تھے. وہ کیا؟ نا وہ سب لوگ بولے بھائی ماشاءاللہ, جیتے رہیے جیتے رہیے, سبحان اللہ. ہاں فیصل بھائی کیا بات ہے, مفتی توحید بھائی بڑے پیارے لوگ ہیں, حافظہ موجود ہے. کیا دے رہے تھے؟ امامہ شریف. بولے پھر؟ بولے ارے کیا بتاؤں, جیسے کہا یہ لے امامہ, میں آگے بڑھا, وہ میری آنکھ کھل گئی, نیند ٹوٹ گئی, غوث پاک چلے گئے. تو پیر مرشد نے کیا کہا, شیخ بدخشانی نے کیا کہا؟ سن میرے مرید. بولے جی حضور. بولے جو امامہ شریف تجھے خواب میں غوث پاک دے رہے تھے وہ مجھے دے کے گئے ہیں. وہ مجھے دے کے گئے ہیں. کہا کہ اسے اپنے مرید کو دے دینا. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. مرید کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا تو میرے پیر کے ہاتھ میں خدا کی قسم وہی امامہ شریف تھا جو خواب میں بڑے پیر کے ہاتھ میں نظر آیا. سبحان اللہ. بے شک. ہائے 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 ہائے, اللہ اللہ. تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ابن زہرا کو مبارک ہو اور اسے قدرت, قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. بہت بہت مبارک ہو. پھر سے بولیں یا غوث, اونچی بولیں, اونچی بولیں, یا غوث المدد, دل سے بولیں یا غوث المدد. بھائی یہ کیا چور اور واقعہ کیا بتا رہے ہیں بھائی, کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس ولیس آ جائے یہاں پر, سمجھا کرو, سمجھے, محبت ہے. پھر کسی موقع پر یہ بات بتاؤں گا انشاءاللہ, ابھی نہیں. ایک بات سن لیں جو میں کہنا چاہتا تھا, اس کے بعد انشاءاللہ اجازت ہوتی رہے گی. باتیں وہ ریکارڈ ہے, موجود ہیں یوٹیوب میں, سنیے گا. آپ تھک گئے؟ میں کبھی تو سچ بول دو, تھک گئے. ہاں ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولو یا غوث المدد. مفتی توحید بھائی مبارک ہو ماشاءاللہ. مہتاب عالم بھائی بہت بہت مبارک ہو. اس مبارک اللہ ان علماء کرام کو اتنی دولتوں سے نوازے آپ سب کو کہ غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں انشاءاللہ. میری ان بچیوں کو بھی غوث پاک کی زیارت نصیب فرمائے. میرا سفر ہے انشاءاللہ 28-29 دسمبر کو
میری بچی بھی ہے، میری بیٹی بھی ہے، میری اہلیہ بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میری بھائی کی اہلیہ بھی ہیں، گھر کے کافی لوگ بغداد شریف جائیں گے انشاءاللہ. سب غوث پاک کے حوالے ہیں اور غوث پاک کی نگاہ میں رہیں انشاءاللہ. باتیں کروں گا تو 15 گھنٹے غوث پاک کی باتیں. ایک آخری بات، اب اس کے بعد سلام پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ان شاعروں کو سلام پڑھنا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور پھر ملیں گے انشاءاللہ. دعا کرو. ہمیں کیا پتا آپ اتنا اچھا سنتے ہیں، میں ایک دن پہلے آ جایا کروں گا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. بولے میں ابھی تو نماز بھی نہیں پڑھی، میں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، وہ اتنا اچھا انتظام کر دیا تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے بھائی کے ساتھ چلا آیا کہ پھر انشاءاللہ دربار میں پہلے حاضری دے لوں. ہم سب چادر پیش کر دیں گے انشاءاللہ، وہ چادر یہیں رہے گی. کبھی غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی پتھر شریف مجھے ملا نا تو میں یہاں کے لیے ہمیشہ نصب کر دوں گا انشاءاللہ. آپ اس کی زیارت کرتے رہیے گا. اس دربار کو کبھی چھوڑیے گا نہیں انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. اللہ کرم، اللہ آپ سب کو کرم فرمائے. ایک آخری بات سنیں، اور یہ سردی کا موسم ہے نا، سردی کے موسم شروع ہو رہا ہے، اب تیزی کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. ایک بات بتاتا ہوں، کبھی حضور غوث اعظم کو سردی نہیں لگی. سنو کبھی میری بہنوں تم بھی سنو، کبھی حضور غوث اعظم کو سردی نہیں لگی. بغداد میں جو ٹمپریچر ہے نا وہ مائنس ہوتا ہے، بہت سردی پڑتی ہے. ابھی جسے ہم لوگ جا رہے ہیں، مولا علی کی ولادت ہے تو اس میں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ ختم ہوگا، پھر شعبان کا، تو شعبان کے اینڈ میں انشاءاللہ غوث پاک نے بلایا تو پھر جاؤں گا. وہ غوث پاک کی ولادت کا مہینہ ہوگا انشاءاللہ. تو اجازت دو تو آپ کا سلام پیش کروں گا غوث پاک کی بارگاہ میں، اور چلنا ہے، جلدی چلنا ہے انشاءاللہ. دل سے بولیے گا انشاءاللہ، اور تیاری کریں انشاءاللہ. جائیں غوث پاک کی بارگاہ، بتائیں ہندوستان کے حالات. ہاں انشاءاللہ. اللہ شفا دے، اللہ شفا دے، اللہ شفا دے، اللہ صابر و شاکر رکھے انشاءاللہ. آمین کہہ دے بھائی. بزرگوں کی بات ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں تکلیفوں میں، بڑی بات ہے سردی کے موسم میں. حضور غوث پاک کو کبھی سردی نہیں لگی، سمجھ رہے بھائی، کبھی سردی نہیں لگی. جب آپ تعلیم حاصل کرتے تھے تو کبھی ایک آدھ موٹا کپڑا، اونی کپڑا ہلکا سا پہنتے تھے، ورنہ آپ نے 91 9 کم 100 سال تک کبھی سوٹر، کبھی اونی جبہ نہیں پہنا، کبھی نہیں پہنا غوث پاک نے. اور ایک بات اگر دل کہے تو تعجب میں پڑیے گا، کبھی حضور غوث اعظم نے 91 ایئرز زمین پر تھوکا نہیں. کبھی حضور غوث پاک نے تھوک، کلی کرنا الگ معنی میں، کبھی زمین پر تھوکا نہیں. کتاب میرے گھر پہ رکھی ہوئی ہے، میں جلدی حوالے کی بات نہیں کرتا، درگاہی آدمی ہوں. اب بڑی باتیں ہوتی ہیں، توحید میں بولتے ہیں کہ آصف بھائی یہ کیا آپ نے کہہ دیا، وہ کیا کہہ دیا، غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو مر جاتا تھا. ارے ہم لوگ ملے تھے، میں نے کہا توحید بھائی ہم پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ. تو بولے بہت ساری باتیں میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار اگر معجزے دیکھ کر کے لوگوں نے مانا تو قرون اولیٰ میں شامل نہ ہوئے. ہاں ہے کہ نہیں؟ وہ پھر کیسی عقیدت ہے جب آپ جان جائیں کہ غوث پاک کے مرتبے کے بارے میں ایسا وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں تو پھر بیکار تھے. سمجھ رہے آپ مرتبہ کتنا بڑا ہے غوث پاک کا. صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں جو سمجھے گا وہی سبحان اللہ کہے گا. اتنا بڑا مرتبہ ہے غوث پاک کا، اتنا بڑا مرتبہ ہے غوث پاک کا، کہتے ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے غوث پاک کا. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. کبران بھائی ابھی مرتبے کو خبر نہیں کہ غوث پاک کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور تم لگے ہوئے ہو وہ اپنے انچی ٹیپ سے ناپنے کے لیے وہ کتنے فٹ کی کرامتیں دکھا سکتے ہیں. نا 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 نا. وہ شیخ میرے شیخ ہے. پھر سے بولے یا غوث المدد. اونچی بولے کبھی سردی نہیں لگی، کبھی زمین پر تھوکا نہیں. میں نے پوچھا صوفی صاحب سے کبھی غوث پاک نے زمین پر نہیں تھوکا؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب گھر پہ. بولے ٹھیک ہے درست ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ جو سمجھے گا وہ سبحان اللہ کہے گا. بولے اس لیے کہ غوث پاک کے تھوک میں بھی اللہ نے ولایت رکھی تھی، اور ولایت زمین پر بہائی نہیں جاتی. اللہ 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 اللہ. پھر سے بولو یا غوث المدد. میرے بھائی کی آواز المدد اونچی بولے. یا غوث المدد. یا غوث یا غوث المدد. فرمایا ولایت زمین پر بہائی نہیں جاتی ہے، زمین پر بہائی نہیں آتی ہے. اب ایک سردی کی بات سن لیں، باتیں ختم کرتا ہوں. کبھی ایک بات اور سن لیں، کبھی حضور غوث اعظم کی ناک مبارک سے یہ جو پانی نکلتا ہے ہاں یہ کبھی رطوبت نہیں نکلی. کبھی حضور غوث اعظم کی بینی شریف سے کبھی رطوبت نہیں نکلی. ناک مبارک جیسے کہ ناک کا بہنا، گندا پانی آنا. کیوں؟ میرا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. اللہ اللہ. یہ کتابی بات بتاتا ہوں، اندھی نہیں مارتا، سب موجود ہے کتاب.
ٹھیک ہے. حضور غوث پاک اپنے مرید ہیں, ان کا نام ہے علی ابن حیتی یا علی حیتی یا علی ہیتی. بغداد شریف سے 250 کلومیٹر دور ان کی مزار شریف آئے. ان کے بارے میں بتاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا, بس ایک بات ہے 2-3 منٹ میں ختم. انشاءاللہ سلام پڑھیں گے, سرکار کی بارگاہ میں غوث پاک کی چادر شریف پیش کریں گے, پھر دعا کریں, بہت سارے کام ہیں کریں گے, اور دوستی ہم اور آپ کریں آخرت کے لیے انشاءاللہ. دعا کریں پھر آئیں, یہاں ملاقاتیں ہوں, بغداد شریف میں ہوں, مدینہ شریف میں انشاءاللہ. اللہ اس شہر کو نظر بس سے محفوظ فرمائے. جو محبتوں کے عرس کی تقریب کرتے ہیں, جن لوگوں نے شروعات کی ہے اپنی قبروں میں ہوں, تو اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دے, آمین کہتے ہیں. تو علی ابن حیتی کہتے ہیں میں غوث پاک کے ساتھ جا رہا تھا, تو غوث پاک سرکار کے شہر میں قبرستان ہے جسے شو نیزیا قبرستان کہتے ہیں, یہ پرانا نام ہے. اس کے ایک دامن میں شیخ جنید بغدادی, شیخ معروف کرخی, شیخ سری سقطی, حبیب اجمی اور بہلول دانا, ذوالنون مصری, ابراہیم خواص لیٹے ہوئے ہیں. بڑے بڑے اکابر لیٹے ہوئے ہیں. معلوم ہے, بس جملے آخری ہے. تو کہتے ہیں کہ میں غوث پاک کے ساتھ قبرستان سے گزر رہا تھا, ایک قبر کے قریب حضور غوث پاک بیٹھ گئے. سننا صاحبو, ایک قبر شریف کے قریب حضور غوث پاک جب بیٹھ گئے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے لگے. اتنی لمبی دعا حضور غوث پاک نے کی, میں پریشان ہو گیا. کبھی کسی قبر کے قریب حضور غوث پاک اتنی دیر تک نہیں بیٹھے, آج کیا بات ہے کہ ایک قبر کے قریب حضور غوث پاک بیٹھے ہوئے اور اتنی لمبی دعا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب دعا مکمل ہوئی تو میں نے کہا شیخی, فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا ایک قبر کے قریب میں اتنی لمبی دعا آپ نے کیوں فرمائی, یہ قبر کس کی ہے؟ تو غوث پاک نے کیا کہا, توجہ ہے, بس آخری جملے, بہت بہت شکریہ آپ کا. بولے یہ قبر کس کی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ غوث پاک نے کہا یہ قبر میرے استاذ شیخ حماد دباس کی ہے. شیخ حماد دباس کی یہ قبر ہے. میں نے کہا حضور اتنی دیر تک آپ اس قبر کے قریب بیٹھ کے فاتحہ خوانی کیوں کر رہے تھے؟ تو شیخ عبد القادر غوث پاک نے کیا کہا, بات یہ ہے کہ جب میں ان کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے کہا ذرا دیکھو میرے استاذ کس حالت میں ہیں, ملاقات کر لوں ان سے. میں نے سلام کیا تو قبر کھل گئی. کھل سکتی ہے کہ نہیں؟ جو قطب الارض ہو اس کے لیے ارض زمین کیوں نہیں کھل سکتی؟ زمین کھل گئی اللہ کے حکم سے. وہ خود کہتے ہیں میں خدا نہیں, وہ خود کہتے ہیں میں رسول نہیں. ہاں, اللہ اس کے رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ شیخ عبد القادر جیلانی. کہتے ہیں وہ قبر کھل گئی تو میں نے کیا دیکھا, میرے استاذ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی قبر میں جو قالین ہے وہ جنت کی ہے, اونچی اونچی اونچی. جو خوشبو ہے وہ جنت کی ہے, جو تاج ہے وہ جنت کا ہے, جو لباس ہے وہ جنت کا ہے, خوشبوئیں ساری چیز علامتیں نشانیاں شعار وہ جنت کی ہیں. میں بڑا خوش ہوا, میں نے سلام کیا تو استاد نے جواب دیا لیکن جب میں نے غور کیا نا تو میرے استاذ کا داہنا ہاتھ وکلانگ تھا, اپاہج تھا. جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ کیا ہوا, میرے استاذ کا ہاتھ وکلانگ ہے. میں نے کہا شیخی آپ میرے استاذ ہیں, میں آپ کا شاگرد ہوں شیخ عبد القادر, یہ آپ کا ہاتھ کیسے ڈیمیج ہو گیا؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے شیخ حماد دباس کے. آپ کہنے لگے کہ اے سیدنا شیخ, بات یہ کہ سردی کے دنوں میں جب تم تعلیم حاصل کرنے ایران سے جیلان آئے تھے نا, ان دنوں ایک مرتبہ نہر دجلہ کے قریب, ایک نہر ہے نہر دجلہ کے قریب, میں آگے آگے جا رہا تھا اور تم پیچھے پیچھے چل رہے تھے, اور تمہارے ساتھ میں تمہارے کلاس فیلو اسٹوڈنٹس تمہارے ساتھ ہی ہم سبق وہ چل رہے تھے. سردی بہت زیادہ تھی, تمہارے سر پہ امامہ شریف تھا اور جبہ شریف تھا, ہلکا سا اونی کپڑا موٹا تم پہنے ہوئے تھے. یہ بات اس وقت کی ہے. فرماتے ہیں شیخ حماد دباس, میں پلٹا اور میں نے سیدھے داہنا ہاتھ لگا کر کے یوں جب زور سے دھکے مارے تو اے شیخ عبد القادر تم نہر دجلہ میں جا کے گر پڑے. اللہ اکبر. اور اس میں ڈوبنے لگے تو نکل کے باہر آ گئے. امامہ شریف بھیگ گیا, جبے بھیگ گئے, آپ نے اسے نچوڑا اور پھر اسے سر پہ باندھ لیا, اور بھیگے کپڑے میں آپ پر سردی کا ہلکا سا اثر تھا. آپ کے کلاس فیلو ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے. تو میں نے کہا نا 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 شیخ عبد القادر کا مذاق نہ اڑاؤ, خبردار مذاق نہ اڑاؤ شیخ عبد القادر کا, میں تو ان کے صبر کا امتحان لے رہا تھا. غوث پاک فرماتے ہیں حضور وہ چھوڑے, یہ بتائیں کہ آپ کا داہنا ہاتھ کیوں ڈیمیج ہو گیا, اپاہج, وکلانگ, یہ شل کیوں ہو گیا, ڈیمیج کیوں ہو گیا؟ تو شیخ حماد دباس کہتے ہیں انتقال کے بعد میری روح جب فرشتے اللہ کے حضور لے گئے,
اللہ کے حضور لے گئے تو اللہ نے مجھے کہا اے حماد دباس تو میرا دوست ہے. میں نے کہا باذن اللہ. اللہ نے کہا تو نے میرے حبیب کے دین کو بڑی تقویت دی. میں نے کہا تیری توفیق سے. اللہ نے کہا راتوں کو تو نے میرے نام سے گزارا ہے. تو میں نے کہا وہ بھی تیری حکم سے کیا, تیری مرضی سے کیا. اللہ نے کہا تو نے میرے غریب بندوں کی بڑی خدمت کی ہے. میں نے کہا میرے مولا وہ بھی تیری مشیت تیری رضا سے میں نے کیا, میں تو خود کچھ نہیں کر سکتا تھا. اللہ نے کہا اے حماد دباس تو میرا دوست ہے, بخش دیا جائے گا. لیکن اے حماد دباس سن, جس ہاتھ سے تو نے میرے عبد القادر کو دھکے مارے تھے اس ہاتھ کی طاقت کو چھین لوں گا. اللہ اکبر. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے ادب رکھتے ہیں, یہ قبل والوں میں شامل ہے, سینئرٹی کے اعتبار سے سب ادب رکھتے ہیں. اس ادب میں ذرا سا کہیں ہم نے اور آپ کو ظاہر بھی نظروں سے نقص نظر آیا تو کیا ہوا؟ حالانکہ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے. وہ تو سر تاپا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک صفت کا غلبہ اپنے اوپر اوڑے ہوئے تھے. سمجھے؟ بے ادبی کی نیت سے نہیں تھا. یہ ہمارے لیے تعلیم ہے. بولے اے شیخ عبد القادر, اللہ نے میرے بازوؤں کی طاقت کو چھین لیا. آج تک میں اپنے اس قبر میں رہتا ہوں, دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں, لیکن جب داہنا ہاتھ دیکھتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضور غوث پاک نے فرمایا جب اتنا میں نے دیکھا تو میرے استاذ نے کیا کہا, اے شیخ عبد القادر تو دعا کر, تیری دعا اللہ قبول کرنے والا ہے, تو درجہ محبوبیت پر فائز ہے. اے عبد القادر اگر وہ اس دور میں کہتے تو یہ کہتے تیرے لیے کہا ہے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. تیرے ہی بارے میں کہا گیا کہ حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا, لیکن اگر کوئی آج حضور کے جسم کا سایہ دیکھنا چاہے تو اس شعر کو دیکھ لے, مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا. اے میرے شیخ جس نے دیکھا میری جہاں جلوے زیبا تیرا. فرماتے کہ اے شیخ عبد القادر تو درجہ محبوبیت پر فائز ہے, تیری پوشٹ درجہ محبوبیت کی ہے, لاڈ اور پیار والا تو اللہ کا دوست ہے, تو دعا کر دے. غوث پاک فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اور جب میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اپنے ہاتھوں کو, تو دل کہے تو اب آخری مرتبہ اور بھی سبحان اللہ کہنا. کہتے ہیں جب میں دعا کر رہا تھا اپنے استاذ کے ہاتھوں کی درستگی کے لیے تو 5000 اولیاء اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کر میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے. میں اس وقت تک دعا کرتا رہا جب تک میرے استاذ کے ہاتھ کو اللہ نے صحیح اور سالم نہ بنا دیا. ابھی ہاتھ درست ہوا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا. میرے استاذ نے رب کا شکر ادا کیا, میں نے سلام عرض کیا, آگے بڑھا. کیا مطلب؟ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. ایک لمحے اس قسم کے ظاہری طور پر معاملات میں پیش آنے والوں کے یہاں یہ ہوتا ہے. ہاں ہم لوگ ادب نہیں کریں گے تو کہاں چلے جائیں گے. یہ سب سے بہتر دین ہے جس کو ہمارے ان بزرگوں نے یہاں لایا. حضور غوث پاک کی اس میں قربانیاں شامل ہیں, غریب نواز کی غریب نوازی شامل ہے, صابر پاک کا صبر شامل ہے, مخدوم شب جہانگیر سمنانی کے ہاسپٹل کی مبارک روحانی فضائیں شامل ہیں, خانواد برکات کے اصول شامل ہیں, اعلیٰ حضرت کا عشق شامل ہے, حضور مفتی اعظم کے تقوی کی بہاریں موجود ہیں, شیر بیش اہل سنت کا اس میں مبارک وہ جاہ و جلال شامل ہے, سرکار براتی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا در امتیاز اس میں شامل ہے, حضور مفتی اعظم عالم حضور تاج الشریعہ کے تقوی کی بہاریں اس میں شامل ہے. بس دعا کریں کہ ہمارا سر سلامت رہے, یہ دہلیز سلامت رہے. انشاءاللہ کہہ دے زندگی میں کبھی کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سے لگائے نعرہ. بہت بہت شکریہ, اجازت دیں, پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.